بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے۔ ساری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے، اور اللہ وہ ہے جو ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ علی مرتبت برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے سلسلہ میں ہمارے نہایت واجب الاحترام جناب چودھری محمد بخش تاڑ صاحب نے منعقد کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور حاجی صاحب اللہ پاک ان کی باصحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے۔ اب بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ امید ہے آپ توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں گے۔ توجہ ہے؟ کوئی نہیں ہوگی۔ توجہ ہے؟ ستے دے نہیں، کیونکہ رسول پور تاڑ دے ویچ 12:30 بجے بندے جاگ دے بھی کوئی نہیں ہوندے۔ ستے ہو کے جاگ دے بندہ جڑا ستا ہے میں لب لواں، جڑا ستے ہو کے جاگ دے جڑا ستے ہاتھ کھڑا کرو۔ چلو ہن جڑے ستے سو بھی جاگ پاؤ۔ تو جو ہے قرآن کریم دے چند الفاظ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر سنانا، اس کے لیے اہتمام و انتظام کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، پینا فلیکس چھپوانا، لائٹنگ کرنا، لنگر پکانا، لوگوں کو دعوت دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر کرنا، میرے نبی کے جانے کا ذکر کرنا، میرے نبی کے بیٹھنے کا ذکر کرنا، میرے نبی کے اٹھنے کا ذکر کرنا، میرے نبی کے کلام کا، طعام کا، قیام کا ذکر کرنا، کریم آقا علیہ السلام کے چہرے والضحیٰ کا ذکر کرنا، واللیل زلفوں کا ذکر کرنا، ما زاغ البصر کے کاجل کا ذکر کرنا، حامیم کے کنڈلوں کا ذکر کرنا، علم نشرہ کے سینے کا ذکر کرنا، میرے پاک نبی کے پاک مدینے کا ذکر کرنا۔ کسی حوالے پہلو جہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، سننا، سنانا، یہ صرف ہمارا ایمان نہیں، ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے وہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے وہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے وہ، میری جان ہے وہ۔ تو الحمدللہ ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں، ہر مومن کرتا ہے، ہر مومن کے ایمان کی جان ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو، کیونکہ کچھ دوست سمجھتے ہیں کہ جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، عظمت مصطفیٰ بیان کی جاتی ہے، معجزات رسالت بیان کیے جاتے ہیں، تو معاذ اللہ شاید اہل اسلام، اہل سنت اس بات کا خیال نہیں رکھتے، اور وہ کریم آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کو، آپ کی عظمتوں کو بعض اوقات ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں، مبالغہ کر جاتے ہیں، حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کوئی شخص کتنا ہی نبی کا ذکر کر لے، اس نبی کے ذکر کو حد سے بڑھا سکتا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ گل سمجھے ہو کہ نہیں؟ اینک والے دا دھیان میرے ال کرا، دھیان میرے ال رکھنا پئی، فیس بک بات چلا لینا۔ تو جو ہے
کوئی شخص عظمت مصطفیٰ کو، شان مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے حد سے بڑھا سکتا ہی نہیں. کتنا ہی بیان کرے، نبی کی ذات صرف ایک ہی حد ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ حد سے بڑھ گیا، وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی کو خدا سمجھے یا نبی کو الہ بنا کے معاذ اللہ پیش کرے. مسلمانوں میں کوئی طبقہ بھی، کوئی مکتب فکر بھی ایسا نہیں جو معاذ اللہ نبی کو الہ سمجھتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے، اور بندہ خدا نہیں ہو سکتا، رسول معاذ اللہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے. اگر کوئی نبی کو خدا معاذ اللہ نہیں سمجھتا تو عظمت مصطفیٰ میں جو مرضی بیان کر دے، نبی کی عظمت کی حد کو بیان کیا جا ہی نہیں سکتا. نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کی بلندی، نبی کا مقام، حتیٰ کہ یاد رکھنا زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے، زمین پہ بیٹھ کے نبی کی حدیث پڑھنے والے، زمین پہ بیٹھ کے جو ہے دنیا کی ہر تعلیم، منطق، فلسفہ، ریاضی، میتھمیٹکس، دنیا جہاں کے علوم کو حاصل کر لے، پھر بھی میرے نبی کی عظمت کی حدوں کو نہ جان سکتا ہے، نہ حد کو بیان کر سکتا. جتنا مرضی کوئی عالم ہو، کوئی فاضل ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی فقیہ ہو، محدث ہو، عظمت مصطفیٰ کی حد کو بیان کر سکتا نہیں، بیان کر سکتا. حتیٰ کہ زمین پہ نہیں، جبریل امین علیہ السلام وہ ہیں اللہ کی مخلوق میں سے اعلیٰ بندے ہیں میرے اللہ کے، جن کو توریت بھی آتی ہے، جن کو زبور بھی آتی ہے، جن کو جو ہے انجیل بھی آتی ہے. آسمانی جتنی ڈیوائن کمانڈمنٹس ہیں وہ جبریل امین سب کو جانتے بھی ہیں، سب نبیوں کو ملے بھی ہیں. اگر جبریل سے بھی پوچھو تو اللہ کی عزت کی قسم جبریل بھی نہیں جانتا میرے مصطفیٰ کی عظمت کی حد کیا ہے. من آواز او تو ٹھیک ہونی ہے جی، او من پتہ ہے ساؤنڈ والے نوں پتہ کہ میں ٹھیک کرنی، مینوں پتہ میں کی کرنا ہے، انہوں پتہ انہیں کی کرنا ہے. تو صاحب مینے ذکر ہے توجہ بیلیا ساؤنڈ دی تیری شکایت ہے، ساؤنڈ ٹھیک کر. مائک پہلے بدلنا سینا تو توجہ ہے، لیا جلدی کر. توجہ ہے، عظمت مصطفیٰ کی حد کو کوئی بیان کر سکتا تو سامعین ذی وقار عظمت مصطفیٰ کی حد کو بیان کر سکتا نہیں ہے. جبریل امین علیہ السلام جو سدرہ نشین ہے، وہ جبریل بھی نہیں جانتے میرے مصطفیٰ کی عظمت کی حد کیا ہے. سامعین ذی وقار یاد رکھیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں پھینکنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین گئے اور جا کے عرض کی، کیا پیارے خلیل اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو آپ مجھ سے فرمائیے، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا، جبریل مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے آج اس کا خلیل. وقت گزر گیا، لمحے گزر گئے، سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، حتیٰ کہ ایک رات آئی جب جبریل دوبارہ حاضر ہوئے. اب بارگاہ خلیل نہیں، بارگاہ حبیب ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا پیغام آیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی. میرے نبی نے تیاری فرمائی، جبریل تب بھی ساتھ تھے، میرے نبی جو ہے وہ نکلے تب جبریل تب بھی ساتھ تھے، میرے نبی براق پہ سوار ہوئے جبریل تب بھی ساتھ تھے، حتیٰ کہ سفر مصطفیٰ شروع ہوا، اگر مقام طور سے گزرے تو جبریل ساتھ تھے، مدینہ طیبہ سے گزرے تو جبریل ساتھ تھے، قبر موسیٰ علیہ السلام سے گزرے تو جبریل ساتھ تھے، چلتے رہے مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت فرمائی تو جبریل ساتھ تھے. سفر پھر آگے شروع ہوا، کبھی پہلا آسمان، کبھی دوسرا آسمان، کبھی ساتواں آسمان، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل ساتھ تھے. مگر یہ ساتھ وہاں پہ چھوٹ گیا، جبریل رک گئے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل چلتے کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میری تو حد آ گئی ہے.
اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو اللہ کے انوار و تجلیات میں جل جاؤں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل پھر تجھے ایک بات یاد کرواؤں، یاد ہے جب تو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات بھی یاد ہے، وہ بات بھی یاد ہے، فرمایا تو نے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں، میری قرب وہاں تک ہے، میری پہنچ وہاں تک ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچا۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل پر اب یہ بھی یاد رکھنا، آج میں مصطفیٰ وہاں جاتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، آج میں وہاں چلا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ اب کوئی بتائے کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی بتائے تو صحیح نا، جبریل کی تو حد آ گئی، کائنات کی بھی حد کا پتہ چل گیا، اس سے آگے جو ہے وہ ٹائم لیس، سپیس لیس، کوئی سمت نہیں، کوئی جہت نہیں، کوئی مشرق و مغرب نہیں، نہ صبح نہ شام نہ دن نہ رات۔ وہ کیا کیفیت تھی، وہ کیا منظر تھا، پھر یہی کہیں گے نا کہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اب یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، بعض دوستوں نے جب یہ سنا نا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے تو معذر ان کا دھیان گیا کہ یہ ثم دنا فتدلی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں نبی کی حاضری تھی، تو یہ جنم کے بچھڑے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ خدا کا جنم ہے، ہرگز نہیں۔ یہاں امام اہل سنت نے خدا اور رسول کی بات نہیں کی، کہا عجب گھڑی تھی کہ فصل و فرقت، کیونکہ فصل اور فرقت یہ وقت کی دو حالتیں ہیں، اور وقت کی یہ حالت میرے خدا نے پیدا فرمائی ہے۔ ایسے کہہ لیجئے کہ فصل و فرقت جنم کے بچھڑے، فصل و فرقت جنم کے بچھڑے، یہاں خدا اور رسول نہیں، فصل و فرقت ہے، وقت بھی خدا کی مخلوق ہے، وقت بھی پیدا کیا گیا، اور وقت کی ایک حالت فصل کی ہے، ایک حالت جو ہے وہ فرقت کی ہے۔ فرمایا فصل و فرقت انہونی ہونی ہو گئی۔ ارے یاد رکھ رہا کہ صبح و شام اکٹھے نہیں ہوتے، دن اور رات اکٹھے نہیں ہوتے، اس طرح فصل و فرقت بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ کہا فصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، ہونی انہونی ہو گئی۔ ارے خدا اللہ ہے، میرا نبی مصطفیٰ ہے، وہ خدا ہے، وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے۔ عجب گھڑی تھی کہ ساجد بھی اپنی حالت پہ قائم رہا اور مسجود بھی اپنے انوار و تجلیات کے ساتھ ظاہر تھا، ساجد کی اپنی بندگی قائم رہی، خدا کی الوہیت وہ الہ رہا، یہ اس کا بندہ رہا۔ مگر عجب گھڑی تھی کہ جیسے فصل و فرقت علیحدہ ہوئے اور پھر مل گئے، انہونی ہونی ہو گئی کہ خدا کے جلووں میں میرا مصطفیٰ تھا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، محیط و مرکز میں فرق مشکل عجیب چکر میں دائرے تھے، کوئی بتائے کہاں سے آئے کہاں گئے تھے۔ تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ تو پھر کہہ دو سارے بلغ العلا، اونچا کہہ دیجئے بلغ العلا بے کمال ہی۔ کوئی شخص میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کی حد کو نہ جان سکا ہے نہ جان سکے گا، نہ بیان کر سکا ہے نہ بیان کر سکے گا۔ ورفعنا، جس کی عظمتوں کو میرا اللہ بیان فرماتا۔ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و بالا، سب سے اعلیٰ و بالا، سب سے مراد مخلوقات میں سب سے، ورنہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ سب سے اعلیٰ و بالا، اگر میں پڑھا تو پڑھو گے میرے نام، میں بیلیو پڑھو گے، کئیاں نے سیروی نہیں ہلایا، پڑھو گے